إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. حضرات محترم، گزشتہ آیات میں ہم نے یہ بات پڑھی ہے کہ اللہ اہل ایمان کو اس بات کی دعوت دے رہے ہیں کہ ادخلوا فی السلم کافہ، تم اسلام کے اندر پورے داخل ہو جاؤ. اگر کوئی انسان ایسا کردار ادا کرتا ہے کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، وہ بعض باتوں کو تو مان لیتا ہے اور بعض کا انکار کرتا ہے. العیاذ باللہ، اللہ ہم سب کا رحم فرمائے. آج جس دور سے میں اور آپ گزر رہے ہیں، ان میں اکثر و بیشتر لوگ جو مسلمان کہلاتے ہیں ان کی کیفیت یہی ہے کہ جو بات اپنے مفاد میں ہو اسے تسلیم کر لیا، جو اپنے مفاد کے خلاف ہو اسے انکار کر دیتے ہیں. حالانکہ اللہ رب العزت کا واضح حکم بھی موجود ہو تو ہم اسے تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. تو پھر ہمیں یہ بات کبھی نہیں بولنی چاہیے. پھر اللہ کا قانون یہ ہے ذالک لہم خزی فی الدنیا، اللہ پھر دنیا میں ذلیل کر دے گا. اور ہم آج اپنی ذلت پہ بڑے پریشان رہتے ہیں کہ مسلمانوں کی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے. حیثیت تو تب ہو جب اللہ کے حکم کو تسلیم کرے، چاہے وہ کہنے والا ہے یا سننے والے. عزت ان کو اللہ دیتے ہیں. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت تو اللہ کے لیے ہے، اس کے رسولوں کے لیے ہے اور ان کے لیے ہے جو صاحب ایمان ہے، یعنی اللہ کے ہر حکم کو تسلیم کرتے ہیں، اس کے مطابق کام عمل کرتے ہیں. اللہ ہمیں بھی ایسا مومن بنائے. آج جو آیات آپ کے سامنے پڑھی ہیں، اللہ اب ان مشرکین مکہ کو یا قیامت تک ان جیسے لوگوں کو مخاطب کرتے ہیں جن کا ہر وقت تقاضا یہی ہوتا ہے کہ جو کو معجزہ دکھاؤ جی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کبھی کہتے یہ صفا پہاڑی سونے کی بن جائے ہم آپ پہ ایمان لے آئیں گے. کبھی کہتے کہ جو فرشتے آپ پہ اترتے ہیں وہ ہمیں دکھا دو ہم ایمان لے آئیں گے. کبھی کہتے کہ قرآن اترتا ہوا ہم دیکھے میں ہم ایمان لے آئیں گے. تو اللہ رب العزت ان کا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں سل بنی اسرائیل، سوال کیجئے آپ بنی اسرائیل سے، ان سے پوچھئے ذرا کم آتیناہم من آیت بینہ، میں نے کتنی ہی نشانیاں انہیں دی تھی. موسیٰ علیہ السلام، اب آپ ذرا تصور کریں کہ ایک شخصیت کی ہاتھ کی لاٹھی ہے اور وہ نیچے رکھیں تو وہ سانپ بن جاتا ہے، پکڑیں تو دوبارہ لاٹھی بن جاتی ہے. کیا یہ چھوٹا معجزہ ہے؟ وہ اپنی بغل میں سے ہاتھ نکالتے ہیں تو جس طرح لائٹ جلتی ہے اس طرح ہاتھ چمک رہا ہوتا. کیا یہ چھوٹا معجزہ ہے؟ کیا اللہ نے آسمان سے ان کے لیے من اور سلوہ نہیں اتارا تھا؟
صحرائے سینا کے اندر جہاں کوئی سایہ نہیں تھا، اللہ بادلوں کا سایہ نہیں کیا تھا، اور کتنی ہی باتیں 9 قسم کے، اور وہاں پانی نہیں تھا، اللہ نے ایک پتھر کے اندر 12 سوراخ کر کے پانی کے چشمے نکال دیے۔ کیا یہ معجزات نہیں تھے؟ تو کیا انہوں نے ان سارے معجزات کو دیکھنے کے بعد مان لیا؟ جب کسی کا دل ہی ٹیڑھا ہو، اسے لاکھ باتیں دکھا دو، اسے سمجھ نہیں آئے گی۔ جب وہ اس کے من کے اندر ہی کھوٹ ہے کہ میں نے ماننا نہیں ہے، پھر جتنے مرضی مطالبے کرتے جائیں، ان کے مطالبوں کو پورا کرتے چلے جائیں، وہ کمینہ آگے ہی بڑھے گا۔ اللہ فرماتے ہیں سل بنی اسرائیل، سوال کیجئے بنی اسرائیل سے، کم آتیناہم من آیت بینہ، کتنی ہی نشانیاں ہم نے انہیں دی جو بڑی واضح تھی۔ ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءتہ، جو بھی اللہ نعمت کسی معجزے کی صورت میں دیتا ہے اسے بدلتا ہے، یعنی اسے نہیں مانتا، تو فإن اللہ شدید العقاب، پھر اللہ کا انتقام بڑا سخت ہے۔ جب مشرکین مکہ نے یہ بات کہی تھی نا کہ صفا پہاڑی سونے کی بنا دے، تو نبی کریم نے اللہ سے دعا کی تھی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ، کیونکہ آپ کے دل میں بڑی چاہت تھی کہ یہ میرے خاندان کے لوگ ہیں، مسلمان ہو جائیں، تو اللہ رب العزت نے فرمایا اے میرے پاک پیغمبر، میں بنا دیتا ہوں، لیکن اگر یہ پھر بھی ایمان نہ لائے، میں ایسا سخت عذاب کروں گا اس سے پہلے کبھی کسی قوم کو نہیں کیا ہوگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے عرض کی اے مالک الملک، آپ ایسا نہ کریں، میں یہ نہیں چاہتا انہیں عذاب ہو، آج یہ نہیں تو ان کی اولادیں مسلمان ہو جائیں گی، اگر یہ سب ختم ہو گئے تو پھر کون بعد میں ہوگا ہی نہیں تو مسلمان کون ہوگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بڑے ہی رحیم و کریم ہیں، آپ نے فرمایا اللہ نہیں، مجھے یہ نہیں مطالبہ، میں واپس لیتا ہوں، آپ اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اے اللہ یہ جانتے نہیں ہیں، اللہ انہیں ہدایت عطا فرما۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ جو لوگ ایسا کفر کرتے ہیں، ایسے مطالبات کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں زین للذین کفروا الحیات الدنیا، اللہ نے ان کفار کے لیے دنیا کی زندگی بڑی زیب و زینت والی بنائی، دنیا کی زندگی کو مزین کر دیا۔ آج ہم میں سے بعض مسلمان اس بات پہ بڑے نالا ہوتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں، دیکھیں جی یورپ ترقی کر کے کہاں پہنچ گیا، ان کے پاس کتنا پیسہ، کتنی ٹیکنالوجی، کتنی، اللہ نے انہیں دنیا دی ہے، چھپر پاڑ کے دی ہے، لیکن آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ یہ تو سوچیں کہ دنیا کی زندگی چند دنوں کی ہے، اگر ایک آدمی 100 سال بھی زندگی گزار دے نا، آپ دیکھیں فرعون کتنے 100 سال زندگی گزاری، اب وہ مر گیا، قیامت تک النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، صبح شام اللہ انہیں آگ لگاتا ہے، فرعون کو بھی اور اس کی قوم کو بھی۔ تو قیامت قائم ہوگی تو پھر اس سے آگے اور سخت عذاب ہے۔ انسان چند دن کی عیاشی کے لیے اپنی آخرت کو برباد کر رہا ہے، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، سمجھ عطا فرمائے۔ تو اللہ نے کفار کے لیے جو اللہ کے حکموں کے انکار کرنے والے ہیں، دنیا کی زندگی کو بڑا مزین کر دیا۔ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور مومنوں کا تمسخر اڑاتے ہیں، لے اے فقیر بھوکے ننگے، اگر اللہ ان پہ اتنا راضی ہوتا تو انہیں رزق کیوں نہ دے دیتا، ان کے پاس یہ قوت و طاقت کیوں نہ ہوتی۔ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، کہتے ہیں تمسخر کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں ایمانداروں کو۔ اللہ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، انہیں احساس نہیں قیامت کے دن یہی غربا، یہی مساکین، یہی وہ لوگ جنہیں تم ٹیکنالوجی کے اعتبار سے، دوسرے اعتبار سے کمتر سمجھتے تھے، قیامت کے دن تم سے اوپر ہوں گے، یہ اعلیٰ علیین میں ہوں گے، تم اسفل السافلین میں ہوں گے، یہ سب سے بلند جنتوں میں ہوں گے اللہ کی توفیق سے، اور تم جہنم کے گڑھوں میں سب سے نچلے گڑھوں میں ہوں گے۔ اللہ فرماتے ہیں والذین اتقوا فوقهم یوم القیامہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جس کو چاہتا ہے رزق بغیر حساب کے دیتا ہے۔
پھر اللہ فرماتے ہیں کان الناس امۃ واحدہ، پہلے لوگ ایک ہی امت تھے، آدم علیہ السلام سے لے کر جناب نوح علیہ السلام کے زمانہ تک لوگ توحید پہ قائم تھے، کوئی شخص کسی دوسرے فرقے سے تعلق نہیں رکھتا تھا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جب ملی تو صحابہ کرام میں کوئی اختلاف، کوئی دوسرا گروہ نہیں تھا، اور یہ بعد میں آنے والے لوگ جو ہیں انہوں نے یہ سب کچھ کیا کہ آج ہم اتنے فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں اور اتنی نفرت کرتے ہیں ایک دوسرے سے الیاذ باللہ، جبکہ صحابہ کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک ہی عقیدہ تھا، ایک ہی معاملہ تھا، توحید کے اوپر قائم تھے۔ اسی طرح دنیا جب قائم ہوئی اس وقت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سب توحید پہ قائم تھے، نوح علیہ السلام کے زمانے میں ایسا ہوا۔ اللہ فرماتے ہیں کان الناس امۃ واحدہ، سب لوگ ایک ہی امت ہے، فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، میں نے بھیجے ان میں نبی جو بشارت دیتے تھے اور ڈراتے تھے، وانزل معهم الکتاب بالحق، جب لوگ مختلف ہو گئے، شرک میں مبتلا ہو گئے، نوح علیہ السلام کی قوم اللہ کو بلا دیا، ود سوا یغوث یعوق کو پوجنے لگی، پھر اللہ نے نبیوں کو بھیجا، نوح علیہ السلام کو اپنی قوم میں بھیجا، 950 سال تک اپنی قوم کو تبلیغ کرتے رہے، صرف 82 لوگ مسلمان ہوئے 950 سال کی محنت کے بعد۔ تو اللہ رب العزت نے پھر سارے لوگوں کو غرق کر دیا ان ایمانداروں کے علاوہ، پھر دنیا کو بسایا۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، رسول بھیجے اور ان کے ساتھ کتابیں بھیجی حق کے ساتھ، لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، تاکہ یہ کتاب فیصلہ کرے اس باتوں کے معاملے میں جس میں لوگ اختلاف کرتے ہیں۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ جن کتابوں کو اللہ نے اختلاف ختم کرنے کے لیے بھیجا تھا، آج امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض بدقسمت علماء اسی کتاب میں اختلاف کر رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوا، جو بھی اختلاف کرتے ہیں نا اس میں، أُوتُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اللہ نے ان کے پاس واضح دلائل دیے ہیں، انہیں پتا ہے حق کیا ہے، لیکن پھر اختلاف کیوں کرتے ہیں؟ بغیم بینہم، بغض اور عناد کی وجہ سے، کہ چونکہ یہ ہمارے مسلک کے خلاف ہے ہم نے نہیں ماننا، بغیم بینہم۔ اللہ فرماتے ہیں فہد اللہ الذین آمنوا لما اختلفوا فیہ من الحق بإذنہ، اللہ ہدایت دیتا ہے ان لوگوں کو جو ایماندار ہیں ان باتوں میں جن میں اختلاف کیا جاتا ہے، اللہ حق کے ساتھ اپنے حکم کے ساتھ دیتا ہے۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز میں ہم نماز شروع کرتے ہیں تو آغاز میں ہم ثنا پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم یا اللہم باعد بینی انی وجہت، کوئی بھی پڑھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تہجد کی، ثنا کے بجائے کیا پڑھتے؟ اللہم رب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون اہدنی لما اختلف فیہ من الحق باذنک واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ اے میرے اللہ، اللہم اے اللہ، رب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل، جو رب ہے جبرائیل کا، میکائیل کا اور اسرافیل کا، یہ تینوں فرشتوں کے سردار، رب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل فاطر السماوات والارض، تو زمین و آسمان کو بنانے والا ہے، عالم الغیب والشہادہ، اے اللہ تو ہر غیب و حاضر کو جاننے والا ہے، انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون، اے اللہ قیامت کے دن تو اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کرے گا جن میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ اے اللہ اہدنی لما اختلف فیہ من الحق باذنی، اے اللہ مجھے ہدایت دے ان باتوں میں جن میں لوگ اختلاف کرتے ہیں حق کے ساتھ۔
انک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم، اے اللہ ہدایت تیرے پاس ہے، تو جس کو چاہتا ہے ہدایت عطا فرماتا ہے، اس لیے ہدایت کو طلب کرنا چاہیے۔ انسان یہ نہ سمجھے کہ میں ہی ٹھیک ہوں، بلکہ ہدایت کی طلب میں انسان کو جستجو اور کوشش کرنی چاہیے اور اللہ سے دعا بھی مانگنی چاہیے۔ آپ دیکھیں ہم نماز پڑھتے ہیں، جب سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں تو کیا ہے؟ اللہ کی حمد و ثنا تعریف بیان کرتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ اللہ کی تعریف کر کے مانگتے کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھے رستے پہ چلا دے۔ تو یہاں بھی اللہ فرماتے ہیں اہل ایمان کو اللہ سیدھا رستہ دیتا ہے۔ تو جو شخص اپنے دل کے اندر ضد، عناد اور بغض رکھتا ہے، اللہ اسے کبھی سیدھا رستہ نہیں دکھاتا، چاہے وہ عالم دین کیوں نہ ہو۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سیدھے رستوں پر گامزن کر دے۔ اللہ ہمارے دلوں سے ایسے عناد اور بغض کو ختم کر دے جو ہمیں حق سے دور رکھے۔ اللہ رب العزت ہم سب پہ رحم فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی۔